کہ ایف آئی آر تو رجسٹر ہو چکی ہے، لیکن اس قسم کے واقعات جب ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو اٹیک کرے اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے، کسی نظریے کی وجہ سے، کسی اتنے بڑے پارٹی کے ترجمان کو، اس کے انفارمیشن سیکرٹری کو، ان کو آواز دبانے پہ آپ اگر اس کو اٹیک کرتے ہیں تو ایسے سارے واقعات میں دہشت گردی کا دفع ہر صورت ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو اور اس کی جوائنٹ انویسٹیگیٹ کرے۔ یہ جو ہمارا مطالبہ ہے، ہم ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ پہ اٹیک ہوا ہے اور ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، کیونکہ 2 دن پہلے بھی رؤوف حسن صاحب کی زندگی پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ سو موٹو لے، خود سپریم کورٹ ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے اس بات کو پہنچے کہ یہ اٹیک کس طرح ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ رونما نہ ہو۔ بڑے عرصہ کے بعد ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مئی کے مہینے 1 سال پورا ہو گیا۔ 1 سال میں پارٹی اور پارٹی کی قیادت، ان کے ورکر اور سپورٹروں نے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، انگنت زیادتیاں ہوئی ہیں جس کا ہم نے آن اناب ذکر کیا ہے۔ مختلف ریلیف کے لیے مختلف عدالتوں گئے ہیں، لیکن خاطر خواہ کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اس لیے آج خان صاحب نے خود پبلک میں، میڈیا کے سامنے، کورٹ میں ایک اعلان کیا ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ وہ اعلان یہی ہے خان صاحب کی طرف سے کہ اگر پوری قوم تیاری کرے، اگر رؤوف حسن صاحب والے واقعہ آئندہ رونما ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اسی طرح اٹیک کا نشانہ بنایا گیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف پرامن لیکن زبردست اسٹرانگ اسٹریٹ پروٹیسٹ کرے گی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف صرف اس بات پہ اکتفا نہیں کرے گی کہ ہمارے مقدمات کی آپ ایف آئی آر رجسٹر کریں، پر ہم کہیں گے کہ یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوگا، پرامن ہوگا، لیکن پوری قوم اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ ہم نہیں چاہتے ملک میں کسی قسم کا انتشار ہو۔ ہم پوری قوم کو اپیل کر رہے ہیں کہ وہ پرامن رہے، لیکن اس بات کی زیادتی کا ازالہ ہو اور اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو ہر اینگل سے کہ یہ اٹیک رؤوف حسن صاحب پہ خاص کر کیوں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے دبئی لیگز پہ۔ خان صاحب کا میسج کل میں نے آپ کو پہنچایا ہے